میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا، لیکن وہ میں اس کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بولیں گے، کہیں گے جی دیکھیں جی گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں یہ اونٹ تو اڈے ایک مجاہد ملت نے خام خائی گڑا مردہ اکھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کر کے۔ تو اب چونکہ ایک موقع ملا تو میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس نے کام کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر، اس کو تو ہم پہلے سے ہی کنڈیم کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ بیسیکلی سورۃ الحج کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 52، اس کے کانٹیکسٹ میں آپ جتنی بھی قرآن کی تفاسیر ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں سے اس طریقے سے رزلٹ نکالنا، جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کے اندر کئی جگہ پہ موجود ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک جھوٹی روایت، ایک ضعیف روایت، اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی صحابی تک سند ہی نہ جائے، تابعی تک جائے، مرسل روایت، چھوٹا ہوا واسطہ، اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی، سعودیہ کے جو محدث اعظم بھی رہ چکے ہیں، البانیہ کے تھے بیسیکلی، انہوں نے باقاعدہ اس روایت کے رد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جی کافی ساری ضعیف روایتیں ملی ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ البانی خود قائل ہیں کہ 2 3 4 روایتیں مل جائیں نا، اگر جمع کے سیغے میں 3 سے زیادہ، تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن لغیری بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ان کو بھی پتا چلا، یہ البانی صاحب نے کتاب ابن حجر اسقلانی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی لکھی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے کسی حدیث کو صحیح قرار دینا یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ میں نے 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا تھا، مسئلہ 36 کے اندر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، کہ اگر ضعیف روایتوں کو مانا جائے تو ایٹ لیسٹ 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے۔ تو اب 3 ضعیف روایتیں مل کے اور 8 9 اس کے مزید طرق ملتے ہیں، تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں گے؟ نہیں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ یہ شیطان نے پھیلائی ہے اس قسم کی باتیں۔ تو باقاعدہ شیخ ناصر البانی نے پورا ایک کتابچہ لکھا اس کو رد کرنے کے لیے، لیکن اس کے اگینسٹ حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ، انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں پورا رد کیا ہے کہ یہ بالکل بکواسیات ہیں سارے واقعات۔ ایک ایک سند کے اوپر انہوں نے بحث کی، انہوں نے کہا یہ سندیں تو متصل ہی کوئی نہیں ہے، خام خواہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے۔ خود ابن حجر اسقلانی کے استاد مجمع الزوائد میں طبرانی اور بزار کے ریفرنس سے لے کے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ طبرانی بھی آ چکی ہوئی ہے اور مجمع الزوائد بھی آ چکی ہے الحمدللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے امیجز جو ہے وہ اس میں ساتھ ڈسپلے کر دیں کہ بالکل جعلی روایتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا۔ وہ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 52 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا، وہ آیت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور کوئی بھی ایسا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں گزرا اور نہ کوئی نبی، الا مگر یہ کہ، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ کیا ہوا؟ اذا تمنا، کہ جب اس نے کوئی آرزو کی۔ اب یہ تمنا کے عربی میں 2 معنی ہیں، ایک ہے خواہش کرنا، کوئی ایفرٹ پٹ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، اور ایک ہے کہ جو اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں، اور دوسرے معنی کو پھر گھسیٹ کے انہوں نے اس میں فٹ ان کیا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔
القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان بھی اس کی اس تمنا کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا تھا. یعنی اب اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو شیطان کیا حصہ ڈالے گا کہ اس کوشش کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اور اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ پھر اس قسم کی کوشش کرے گا کہ آڈینس تک اس کا کوئی غلط فہم پہنچے اور وہ غلط رزلٹ نکال لے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں.